حامدا و مصلیا اما بعد۔ گزشتہ درس کے اندر حج مسنون عمرہ کا طریقہ ایک نظر میں اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئی تھی۔ آج کے درس میں حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ نمبر 1، میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا۔ نمبر 2، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا۔ نمبر 3، احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا۔ نمبر 4، احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ نمبر 5، بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی کہنا کہ اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ نمبر 6، ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا۔ نمبر 7، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ ترجمہ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب۔ نمبر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منی پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ نمبر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منی سے عرفات روانہ ہونا۔ نمبر 10، عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا۔ نمبر 11، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا، ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا۔ ہجوم کے باعث اگر وادی نمرہ میں جگہ نہ ملے اور حاجی سیدھا عرفات چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی و نبی دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا۔ نمبر 13، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا۔ نمبر 14، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کرنا۔ نمبر 15، رات کو سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا۔ نمبر 16، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر حرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ نمبر 17، طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منی روانہ ہونا اور راستہ میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا۔ نمبر 18، منی پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمر عقبہ کی رمی کرنا اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بلند کر دینا۔ نمبر 19، جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا۔ حج افراد والوں پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 20، قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا۔ نمبر 21، منی سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا۔ نمبر 22، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منی واپس آنا۔ نمبر 23، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں منی میں گزارنا اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمر اولیٰ، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا۔ نمبر 24، جمر اولیٰ، جمر وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمر عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا۔ نمبر 25، قیام منی کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں باجماعت نماز ادا کرنا، بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنا۔ نمبر 26، 12 ذی الحجہ کو منی سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منی سے نکلنا۔
وضاحت، اگر سورج مینا میں ہی غروب ہو جائے تو پھر 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے مینا سے واپس آنا چاہیے۔ نمبر 27 مکہ معظمہ پہنچ کر گھر رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا۔ تو یہ حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ حج افراد کا مسنون طریقہ ایک نظر میں: نمبر 1 میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا، لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا، ممکن ہو تو ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا: اللہم ھذی حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ نمبر 3 اگر وقت ہو تو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف تحیہ کرنا، اگر وقت نہ ہو تو سیدھے مینا چلے جانا۔ نمبر 4 حج افراد کرنے والے شخص کے ذمہ 2 طواف واجب ہیں۔ نمبر 1 طواف افاضہ، نمبر 2 طواف وداع۔ نمبر 5 حج افراد ادا کرنے والوں پر صرف ایک سعی واجب ہے جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد ادا کی جائے گی۔ سہولت کے لیے حج کی سعی 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانے سے قبل کرنا جائز۔ نمبر 6 8 ذی الحجہ کو مینا جانے کے بعد حج افراد کے باقی تمام افعال وہی ہیں جو حج تمتع کے ہیں۔ حج قران کا مسنون طریقہ ایک نظر میں: نمبر 1 میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا۔ وضاحت، احرام باندھنے کی تفصیل: نمبر 2 مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنا، لیکن عمرہ کی سعی کے بعد حجامت نہ بنوانا، نہ ہی احرام کھولنا بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا۔ نمبر 3 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے قبل تلبیہ کہتے کہتے مینا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر قصر کر کے اپنے 9 ذی الحجہ کی نماز فجر اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ وضاحت، اس کے بعد ایام حج کے تمام افعال وہی ہیں جو حج تمتع کے ہیں۔ نمبر 4 حج قران کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 5 جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا اس کو 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ نمبر 6 حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ نمبر 7 حج قران ادا کرنے والے شخص قارن کے ذمہ 3 طواف واجب ہیں: ایک عمرہ کا، دوسرا حج کا اور تیسرا طواف وداع۔ نمبر 8 حج قران ادا کرنے والوں پر 2 سعی واجب ہیں: ایک سعی عمرہ کی اور دوسری حج کی۔ تو آج کے درس میں حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا مسنون طریقہ ایک نظر میں اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین حج کے تمام رکن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔